الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا وشفینا وحبیبنا ومولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ۔ اور بے شک ہمیں معلوم ہے کہ ان کی باتوں سے آپ کا دل تنگ ہوتا ہے، تو آپ اپنے رب کی حمد کرتے ہوئے اس کی پاکی بیان کیجئے اور سجدہ والوں میں سے ہوں، اور مرتے دم تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے رہیے۔ پچھلی آیات میں یہ ذکر ہوا تھا کہ کفار و مشرکین نے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بہت ستایا، اور میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب انہیں بارہا ایمان کی دعوت دی، اس کے باوجود بھی وہ کفر و شرک چھوڑنے پر آمادہ نہ ہوئے، تو اللہ کے رسول علیہ السلام لوگوں کی ہدایت کو بہت زیادہ چاہنے والے تھے۔ جب وہ ہدایت کی طرف نہیں آنے کے لیے تیار ہوئے تو اس سے آپ کا سینہ مبارک تنگ ہو جاتا تھا۔ آپ کی یہ دلی خواہش تھی کہ لوگ ہدایت کو قبول کریں، جہنم سے بچ کر جنت میں جانے کا سامان کریں۔ تو جب اللہ کے رسول علیہ السلام کا اس سے دل تنگ ہوا ان کے ایمان نہ لانے کی وجہ سے، تو اللہ نے اپنے حبیب کی تسلی کے لیے فرمایا، محبوب ہمیں معلوم ہے کہ ان کی باتوں سے آپ کا دل تنگ ہوتا ہے۔ اب جب میرے آقا علیہ السلام کے قلب مبارک پر صدمہ ہوا تو اللہ نے فرمایا، محبوب فسبح بحمد ربک وکن من الساجدین، آپ اپنے رب کی حمد کرتے ہوئے اس کی پاکی بیان کیجئے اور سجدہ والوں میں سے ہو جائیے۔ یہ اتنا بڑا وظیفہ ہے، اللہ نے اپنے حبیب کے واسطے سے ہمیں عطا فرما دیا۔ جب دل تنگ ہو جائے، غم اور آفتیں اور مصیبتیں ہمارے اوپر ٹوٹ پڑیں اور کہیں دل نہ لگے، غموں کا جب کوئی علاج نظر نہ آئے، اور جب دل کے اندر اطمینان اور سکون کا کوئی راستہ باقی نہ رہ جائے، تو رب نے فرمایا فسبح بحمد ربک، اس کا بہت اچھا راستہ یہ ہے کہ اپنے رب کی پاکی بولتے ہوئے، اپنے رب کی حمد کرتے ہوئے اس کی پاکی بیان کرو۔ یعنی سبحان اللہ جب پڑھو گے تو یہ اللہ کی تسبیح ہو گئی، اور الحمدللہ کہو گے تو یہ اللہ کی حمد ہو گئی۔ تو بندہ جب سبحان اللہ والحمدللہ اس طرح کی تسبیحات کو پڑھ کر اللہ کی حمد و ثنا کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل کے اندر اطمینان اور سکون پیدا فرمائے گا، جو اطمینان اور سکون نیند کی گولیوں سے نہیں حاصل ہوگا، مال و دولت سے نہیں حاصل ہوگا، اور دنیا کی دیگر عیش و عشرت کی جگہوں سے حاصل نہیں ہوگا۔ وہ اطمینان اور سکون اللہ کی پاکی اور اس کی حمد کرنے سے بیان ہوگا، سے جو ہے وہ حاصل ہو جائے گا۔ اس لیے کہ دل کو پیدا کرنے والا بھی پروردگار، اور دل کو سکون اور اطمینان دینے والا بھی اللہ تعالیٰ۔ جب اس کی ہم پاکی بیان کریں گے، کہیں اللہ تو تیرے لیے پاکی ہے، اللہ تو ہر عیب سے پاک ہے، اللہ تیرے لیے ساری تعریفیں ہیں، جب اللہ کی پاکی میں ہماری زبان کھلے گی تو پھر دیکھو اللہ کی طرف سے اطمینان اور سکون کا کیسا خزانہ ہمارے دلوں کے اوپر اترتا ہے۔ تو اسی لیے فرمایا گیا کہ جو بندہ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے نام کا جنت کے اندر ایک باغ یا ایک درخت لگا دیتا ہے۔ یہ کتنا بڑا خزانہ ہے۔ اور فرمایا گیا کہ جو بندہ 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم یا سبحان اللہ و بحمدہ جو بندہ پڑھ لے 100 مرتبہ تو اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اگرچہ وہ سمندر کے جھاگ کے برابر بھی کیوں نہ ہو۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوئے اور انہوں نے اپنے رزق کے تنگ ہونے کی شکایت کی، یعنی انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ میرا رزق تنگ ہو گیا اور میں تنگ حالی کا شکار ہوں، میرے پاس میں مال و دولت نہیں آتے۔ تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو بھی یہی وظیفہ بتایا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کو عطا فرمایا تھا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ تم ایک کام کرو،
جب صبح صادق ہو جائے، یعنی فجر کا وقت جب شروع ہوتا ہے، اس کے بعد سے لے کر کے فجر کی نماز سے پہلے اس درمیان میں جو ٹائم رہتا ہے، اس میں 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، استغفر اللہ، اس کو پڑھ لو تو دنیا تمہارے پاس میں ذلیل ہو کر کے آئے گی، یعنی دنیا کو جھک مار کر کے تمہارے پاس میں آنا پڑے گا، اور دنیا کے خزانے تمہارے جو ہے وہ دامن کے اندر سمٹ کر کے آ جائیں گے۔ صحابی نے پڑھا تو بعد میں اللہ کے رسول علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ، دنیا اتنی آ گئی کہ مجھ کو سمجھ میں نہیں آتا کہ میں کہاں پہ رکھوں اور کہاں پہ نہ رکھوں۔ تو بندہ جو ہے وہ صدق کے دل کے ساتھ جب یہ پڑھتا ہے تو اللہ کی تسبیح اور اللہ کی پاکی سے غم بھی دور ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ رزق بھی عطا فرماتا ہے۔ اور یہ اتنا بڑا خزانہ بخاری شریف کی جو سب سے آخری حدیث پاک ہے، اس میں اللہ کے رسول علیہ السلام نے یہی تو فرمایا، مفہوم حدیث ہے کہ 2 کلمے ایسے ہیں زبان پہ ہلکے ہیں لیکن میزان پہ بڑے بھاری ہیں اور اللہ کو بڑے پیارے ہیں، اور وہ 2 کلمے یہی ہیں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یعنی اللہ کی تسبیح اور اللہ کی پاکی جب بندہ بیان کرتا ہے تو یہ کلمے اتنے بھاری ہیں کہ میزان اتنا بڑا ہے کہ 7 آسمان اور زمین اس کے اندر اگر رکھ دیے جائیں تو ایسا لگے جیسے بہت بڑے میدان کے اندر ایک انگوٹھی رکھی ہوئی ہے، اتنا بڑا میزان ہے۔ لیکن بندہ جب اس کو پڑھ لیتا ہے تو پھر جو ہے وہ میزان بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی نیکیوں سے جو ہے پر فرما دیتا ہے۔ تو اچھا ایک بات یہاں پہ یہ بھی یاد رکھی جائے، جب اس طرح کی باتیں بتائی جاتی ہیں لوگ پڑھنا شروع کر دیتے ہیں اور بعد میں کہتے ہیں میں نے پڑھا مجھے کوئی فائدہ ہی نہیں ہوا۔ فائدہ ہوگا، سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ آپ کے دل میں یقین ہونا چاہیے کہ میں جو پڑھ رہا ہوں اللہ تعالیٰ اس کا صلہ مجھے ضرور دے گا۔ دوسری بات یہ جب بھی کچھ پڑھیں تو جلدی نہ مچائیں کہ آج پڑھا ہوں تو بس مجھ کو ہاتھوں ہاتھ اس کا رزلٹ مل جائے، نہیں۔ کبھی کبھی اللہ کی مرضی ایسی ہوتی ہے کہ فوراً اس کا نتیجہ مل جاتا ہے، اور کبھی اللہ چاہتا ہے تو فوراً نہیں ملتا، اس کے لیے ایک وقت اللہ نے مقرر کر کے رکھا ہے، جب وہ وقت آ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا نتیجہ اسے عطا فرما دیتا ہے۔ لیکن جو بندہ جلدی کرتا ہے وہ اس کا فائدہ نہیں اٹھا پاتا۔ ایک تیسری ضروری بات، اس طرح کی چیزوں کا جو فائدہ ہوتا ہے وہ اسی وقت ہوتا ہے جبکہ صحیح طریقے سے پڑھا جائے۔ عام طور پر ہم صحیح طریقے سے پڑھتے ہی نہیں ہیں ہم لوگ، جیسے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، اس کے جو الفاظ ہیں آپ وہ پڑھیں گے تبھی تو آپ کو فائدہ ملے گا۔ اب آپ کا تلفظ صحیح نہیں ہے اور آپ صحیح طریقے سے پڑھ نہیں رہے تو کہاں سے فائدہ ملے گا؟ معاذ اللہ جیسے آپ یہ پڑھ دیں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، آپ عظیم پڑھ دیں گے تو یہ تو معاذ اللہ کفر ہو گیا۔ یہ تو آپ زوئے کی جگہ جو ہے زوا کی جگہ آپ اگر جیم پڑھ دیں گے تو اس کا فائدہ کیا ملے گا؟ اور آپ جو ہے الٹے نقصان کے اندر پڑ گئے۔ تو ایسے موقع پہ بندے کو چاہیے کہ اپنی غلطی کو دیکھے، یہ نہ دیکھے کہ میں نے پڑھا مجھے تو کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ اور اللہ نے اپنے حبیب سے جو غم کے موقع پر یہ تسبیح اور حمد کا حکم دیا، اس حوالے سے تسبیح فاطمہ تو بہت بڑا وظیفہ ہے۔ ہر نماز کے بعد میں 33 مرتبہ سبحان اللہ اور 33 مرتبہ الحمدللہ اور 33 یا 34 مرتبہ اللہ اکبر، اور اس کے بعد میں 1 مرتبہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، یا ایک بار کلمہ شریف پڑھ لیں۔ حدیث پاک میں آیا کہ یہ ایسا وظیفہ ہے کہ جو بندہ اس کو پڑھ لے گا تو اس دن اس سے اچھا عمل کسی کا نہیں ہوگا۔ یہ اس وظیفے کو آپ پڑھیں، لیکن میری آپ سے گزارش یہ ہے کہ جب تسبیح فاطمہ پڑھیں تو صحیح پڑھیں۔ یہ بڑے تعجب کی بات ہے، ہمیں اللہ کا نام بھی صحیح نہیں لینا آتا۔ لوگ پڑھتے ہیں اللہ، تو یہ اللہ تو صحیح نہیں، وہ تو غلط ہو گیا ہے، تو اللہ ہاں نکلنا چاہیے نا، لیکن لوگ ہاں نکالتے ہی نہیں ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ ہمیں فائدہ نہیں ہوا۔ تو جب بھی پڑھیں تو سبحان اللہ، یہ ہاں کی آواز آنا چاہیے، الحمدللہ آخر میں جو ہاں ہے اس ہاں کی آواز آنا چاہیے، لیکن لوگ پڑھتے رہتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ الحمدللہ الحمدللہ، تو یہ تو غلط ہو گیا۔ یہ تو آپ اللہ کا نام ہی غلط پڑھ رہے ہیں تو اس کا فائدہ آپ کو کہاں سے ملے گا؟ تو جب بھی پڑھیں تو ایسے پڑھیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، ہر جگہ ہاں نکلنا چاہیے۔ اور اگر ایسے ہاں نکالنے میں دقت ہو تو ملا کے پڑھیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، تو اس طریقے سے آپ جب صحیح پڑھیں گے تو اس کا فائدہ انشاءاللہ آپ کو بہت بڑا ملے گا۔ اور روایتوں میں آتا ہے کہ جو بندہ بستر پہ روزانہ جب جائے تو یہ تسبیح فاطمہ پڑھ لے، 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 33 مرتبہ اللہ اکبر اور 1 بار کلمہ شریف، تو
جو فائدہ ملے گا ثواب وہ تو اپنی جگہ، لیکن اس کا ایک بڑا فائدہ یہ ہے کہ بندہ جب صبح میں اٹھے گا تو ایک دم فریش ہو کر کے اٹھے گا۔ وہ جو بہت سارے لوگ اٹھتے ہیں نا کہ طبیعت ایک دم بوجھل ہے، کام کرنے کا دل نہیں بن رہا، تو اس تسبیح کا اتنا بڑا فائدہ ہے، بندہ جب اٹھے گا ایک دم فریش ہو کر کے اٹھے گا، طبیعت میں بڑا نشاط اور بڑی خوشی اس کے رہے گی۔ تو اللہ نے اپنے حبیب سے فرمایا محبوب ہمیں معلوم ہے آپ کا سینہ مبارک ان کی باتوں سے تنگ ہوتا ہے، تو آپ اللہ کی حمد کرتے ہوئے اللہ کی تسبیح بیان کیجیے، اور فرمایا وَقُم مِّنَ السَّاجِدِينَ، اور سجدہ کرنے والوں میں سے ہوں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کا طریقہ یہی تھا کہ جب بھی کوئی تکلیف اور پریشانی آتی تو آپ نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے۔ اللہ نے فرما دیا محبوب جب دل تنگ ہو جائے تو پھر آپ سجدہ کرنے والوں میں ہو جائیں، تو پھر آپ بھی اس وظیفے کو اپنائیں۔ جب بھی کوئی پریشانی آ جائے کسی بابا اور کسی اور کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ اللہ کی بارگاہ میں آئیں اور نماز کے لیے کھڑے ہو جائیں، پریشانی خود دور ہوتی ہوئی نظر آئے گی۔ آج کل یہ بڑا عجیب چکر نکل چلا ہے کہ آدمی کو جب پریشانی ہو جاتی ہے تو کوئی بابا تلاش کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، کوئی اگر واقعی ایسی جادو یا کوئی تکلیف ہے تو ہمیں علاج کرانا چاہیے، اس کا انکار نہیں ہے، لیکن میرے کہنے کا مطلب یہ کہ نماز بندہ نہیں پڑھتا ہے اور بابا کو تلاش کرتا ہے۔ پہلے آپ نماز پڑھیں، اس کے بعد میں علاج کرائیں تو اللہ تعالیٰ اس کا فائدہ دے گا۔ اور یہ لوگوں کا جو اعتقاد کمزور ہوا اس کا فائدہ جو ہے بابا لوگوں نے اٹھانا شروع کر دیا۔ 25-50 لوگوں کو ایک بندہ ادھر لے کے بیٹھا ہوا ہے، 25-50 لوگوں کو دوسرا بندہ ادھر لے کے بیٹھا ہوا ہے، اور لوگ اس کے پاس جا رہے ہیں، اس کی خود کی نماز کا کوئی پتہ نہیں ہے، اور وہ بڑی کرامتیں اپنی بیان کرتا ہے، میں یہ کر لیتا ہوں وہ کر لیتا ہوں، اور لوگ اسی کے اندر مگن ہیں، خود بھی نماز نہیں پڑھتا، اور جو اس کے پاس میں بیٹھے رہتے ہیں نماز کا وقت ہو گیا ان سے بھی نہیں کہتا کہ نماز کا ٹائم ہو گیا، آپ لوگ جا کے نماز تو پڑھ لو، اور پورا نماز کا ٹائم ختم ہو جائے اور اس سے اگر کوئی کہے کہ جو ہے وہ آپ نے نماز نہیں پڑھی، بولے ہم تو نماز عرش اعظم پہ پڑھتے ہیں، تو خدا کے لیے آپ اپنا اعتقاد اتنا کمزور نہ کریں، اپنا اعتقاد بڑا مضبوط رکھیں آپ۔ اور بابا وغیرہ اگر صحیح معنوں میں کوئی اللہ کا نیک بندہ ہے تو اس سے کام بنتا ہے، لیکن آپ صحیح اور غلط کی پہچان نہیں کر سکتے تو ادھر ادھر چکر نہ لگائیں، اللہ کے دربار میں آئیں۔ یہ دربار تو یقینی ہے اور اس کے اندر کوئی شبہ ہے ہی نہیں، اور اللہ کی بارگاہ میں نماز پڑھیں گے یا ایسا وظیفہ جو کبھی خطا کرتا ہی نہیں ہے۔ یہ ایک بڑا لمبا چوڑا ٹاپک ہے، میں اس لیے اس طرح آپ کی توجہ دلا رہا ہوں کہ آپ حضرات اس پہ توجہ دیں۔ لوگوں کا اعتقاد جو ہے آج کل بڑا جو ہے متزلزل ہو رہا ہے، اور اس حوالے سے ایک بات مجھے اور یاد آئی کہ بہت سارے لوگوں نے ایک اور فراڈ یہ بھی نکال کے رکھا ہے، خاص طور سے آپ دیکھیں گلیوں کے اندر مائک لے کر کے لوگ گھومتے ہیں کہ فلاں جگہ جو ہے وہ ہم لوگ فلاں دارالعلوم چلا رہے ہیں، اتنے یتیم بچے پڑھتے ہیں، وہ گلیوں کے اندر جو مائک لے کر کے دارالعلوم کے نام پہ چندہ کرتے ہیں، ایسے لوگوں کو 1 روپیہ بھی آپ ہرگز نہ دیں۔ یہ زیادہ تر فراڈ ہے اور ان کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے، ایسے لوگوں کی بالکل حوصلہ افزائی نہ کریں۔ یہ جو بھی مائک لے کر کے جو چکر لگاتے ہیں، میں نے جہاں تک معلومات کی ایسے دارالعلوم کا کوئی وجود نہیں ہے، ایک روم بھاڑے پہ لے کر کے ایک آدمی کو بٹھا دیا گیا ہے اور صرف دین کے نام کے اوپر کاروبار کیا جا رہا ہے۔ تو ایسے گلیوں میں جو پھرتے ہیں ان کو گلیوں میں گھسنے ہی نہ دیں آپ حضرات، اور گھروں میں سختی سے منع کر دیں کہ ایسے لوگوں کو بالکل پیسہ نہ دیں، یہ علماء کو بدنام کر رہے ہیں، مدارس کو بدنام کر رہے ہیں اور دین کو بدنام کر رہے ہیں، اور دین کے نام کے اوپر جو ہے وہ اپنا پیٹ پال کر کے دین کا نام بدنام کر رہے ہیں۔ زیادہ اس بات کی طرف بھی آپ حضرات بھرپور توجہ دیں۔ تو اس روایت سے یہ بھی پتہ چلا کہ بندہ اگر زیادہ نماز پڑھے تو اس سے دکھ ٹلتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا نا کہ محبوب دل تنگ ہو تو قم من الساجدین، سجدہ کرنے والوں میں ہو، تو بندہ نماز پڑھتا ہے تو غم، تکلیف، دکھ، درد، بیماریاں سب دور ہو جاتی ہے۔ اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا کرم ہے کہ اللہ نے خود ہی ہمیں وظیفہ عطا فرما دیا۔ اچھا اگر میں آپ کو کوئی وظیفہ بتاؤں اپنی طرف سے، پتہ نہیں فائدہ کرے کہ نہ کرے، اللہ تعالیٰ خود ہی جو وظیفہ بتا رہا ہے تو یہ وظیفہ بتاؤ یقیناً فائدہ کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ ایک دم 100% یہ فائدہ کرنے والا وظیفہ، اس لیے کبھی خطا کرتا ہی نہیں ہے یہ وظیفہ۔ اور اسی لیے اعلیٰ سرکار نے فرمایا لوگ رزق کا وظیفہ تلاش کرتے ہیں، اللہ نے رزق کا وظیفہ قرآن میں بتا دیا ہے، فرمایا کہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتا ہے تو یجعل لہ مخرجا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جو ہے وہ راستہ نکال دیتا ہے، وَيَرْزُقُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور ایسی جگہ سے روزی دیتا ہے جہاں سے بندہ سوچ بھی نہیں سکتا ہے۔ تو اعلیٰ فرماتے ہیں اللہ نے خود ہی بتایا کہ تم پرہیزگار بن جاؤ میں تم کو روزی دوں گا، یہ وظیفہ ہے، اس پہ عمل کرو، دنیا کے اور وظیفوں کے پیچھے جانے کی تمہیں کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ فرمایا گیا کہ جو بندہ سجدہ کرتا ہے تو اللہ کا بڑا قرب حاصل کر لیتا ہے، اور جو اللہ کا ولی ہوتا ہے ولایت کے راستے میں جاتا ہے اس کی حالت ہی ہوتی ہے کہ ہم لوگ تو جب سجدہ کرتے ہیں اگر دل لگا کر تو اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ جو اللہ کا نیک بندہ رہتا ہے وہ ہر وقت اللہ کی محبت میں غرق رہتا ہے، ہر وقت اللہ کی محبت میں وہ حاضر رہتا ہے۔ اب آپ سوچیں
ہم کہتے ہیں نماز پڑھتے ہیں دکھ دور نہیں ہوتا، ہم نماز پڑھتے ہی کہاں ہیں صحیح طریقے سے؟ آپ سجدہ کر کے دیکھیں، دل لگا کے سجدہ کریں. میں کہتا ہوں، یقیناً کہتا ہوں کہ اگر سارے دکھ دور نہ ہو جائیں تو آپ مجھے آ کر کے بتانا. آپ سجدے میں سر رکھیں اور یہ تصور کریں کہ میں اللہ کی بارگاہ میں جھک گیا ہوں، میرا مالک مجھے دیکھ رہا ہے. پھر دیکھو رحمت کی کیسی بارشیں نازل ہوتی ہے. ایک پیر طریقت کے بارے میں منقول ہے، کسی عاشق کو بغداد کے اندر بھرے بازار کے اندر کوڑے مارے جا رہے تھے، تو اف تک نہیں کر رہا تھا، وہ بالکل کوڑے کھا رہا تھا. تو لوگوں کو بڑی تشویش ہوئی. لوگوں نے پوچھا کہ اتنے زبردست کوڑے مارے جا رہے ہیں، تم اف تک نہیں کر رہے ہو؟ تو اس نے جواب میں کہا کہ جب مجھے کوڑے مارے جا رہے تھے، مار پڑ رہی تھی، تو میرا ایک دوست جس سے میں پیار کرتا ہوں میری آنکھوں کے سامنے کھڑا تھا، تو اس کے دیدار کی وجہ سے مجھے کوڑوں کی مار کا پتہ ہی نہیں چل پا رہا تھا. اگر دنیا کا آدمی کسی دنیا کے انسان سے محبت کرے، وہ نگاہوں کے سامنے ہو، تو انسان کو تکلیف کا پتہ نہ چلے. اور جو بندہ کہے کہ میں خدا سے محبت کرتا ہوں، پھر وہ سجدے میں سر رکھ دے، تو پھر تکلیفیں اس کی کیسے دور نہیں ہوں گی. ایک نوجوان بھرے مجمع کے اندر جو ہے وہ زور زور سے کوڑے کھانے لگا، تو 99 کوڑے لگ گئے، کچھ بھی نہیں کہا اس نے. لیکن جب 100واں کوڑا مارا گیا تو چلا اٹھا. حضرت شیخ شبلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، سلسلہ قادریہ کے بڑے مشہور بزرگ، بغداد شریف میں ان کا مزار ہے. غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار سے 100 کلومیٹر کے فاصلے پر ان کا مزار. بڑے پائے کے بزرگ ہیں. بے شبلی شیر حق دنیا کے کتوں سے بچا، جن کا ہم یہ وظیفہ پڑھتے ہیں، تو یہ وہیں پر موجود تھے. انہوں نے نوجوان سے پوچھا 99 کوڑے کھائے، چپ چاپ رہا، 100ویں کوڑے میں چلانے کیوں لگ گیا؟ تو اس نے کہا کہ میرا محبوب جو ہے نگاہوں کے سامنے تھا، تو مجھے پتہ نہیں چل پا رہا تھا. جب 99 کوڑے پورے ہو گئے تو میرے محبوب نے پردہ ڈال لیا اور چہرہ چھپا لیا. تو پھر مجھ کو جب 100واں کوڑا پڑا تو میں درد سے چلا اٹھا. تو حضرت شبلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ صحیح معنوں میں اللہ کو پہچان لیتا، پھر اس کو کبھی کوئی غم نہیں ہوتا. جب محبوب سامنے ہو، بندہ 99 کوڑے کھا لے، تکلیف نہیں پتہ چلے، اور جو اللہ سے محبت کرنے لگ جائے، تو پھر اس کو چاہے بیماری آ جائے، چاہے اس کو فقیری آ جائے، اور چاہے وہ بڑے سے بڑی مصیبت میں مبتلا ہو جائے، اسے تکلیف کا احساس نہیں ہوتا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو فرمایا کہ سجدہ کرو، اللہ تعالیٰ تمہارے غموں کو دور کرے گا، تو سجدے سے مراد یہی ہے صحیح معنوں میں اللہ کی بارگاہ میں سر جھکا دو، تو پھر دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ کیسی نعمتیں تمہارے اوپر اتارتا ہے. پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، مرتے دم تک اللہ کی عبادت کرو. میں ہمیشہ کہتا ہوں، لوگ سمجھتے ہیں کہ رمضان کا چاند نظر آئے تو اللہ کی عبادت کرو، اور پھر جب عید کا چاند نظر آ جائے تو پھر عبادت کرنا بند کر دو. اللہ نے قرآن پاک میں تو یہ فرمایا وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، مرتے دم تک اللہ کی عبادت کرو. مرتے دم تک کا مطلب کیا ہوا کہ جب تک تمہاری سانسیں جاری ہیں اور جب تک تمہارے بدن میں جان ہے، اللہ کی عبادت تمہیں چھوڑنا نہیں ہے. وہ تو بڑے جاہل لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم لوگ اتنی عبادت کر لیے کہ عبادت کرتے کرتے ولی بن گئے، اب ہم کو عبادت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ بھی شیطان کا بہت بڑا دھوکہ ہے. اللہ کے رسول علیہ السلام سے رب فرما رہا محبوب مرتے دم تک اللہ کی عبادت کرو. اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا مجھے حکم ربانی یہ نہیں ہے کہ میں مال جمع کروں اور کاروبار کروں، مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم یہ ہے کہ میں اللہ کو سجدہ کروں اور مرتے دم تک اللہ کی عبادت پر ڈٹا رہوں. تو اللہ کے رسول سرور کائنات جو راتوں میں اتنی عبادت کرتے تھے کہ پاؤں سوج جاتے تھے، جب میں اس روایت کو پڑھتا ہوں تو دل میں خیال پیدا ہوتا ہے کہ کبھی نماز پڑھتے پڑھتے ہمارے پاؤں تو کبھی سوجے ہی نہیں، اور اس کے باوجود بھی ہم پتہ نہیں کس غرور کے اندر مبتلا ہیں. کائنات کے آقا، ساری کائنات کے آقا، پوری دنیا جن کے صدقے میں بنی، سارے نبیوں کے بھی سردار ہیں جو وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اتنی نماز پڑھ رہے ہیں کہ پاؤں سوج جا رہے ہیں. اور یہاں پہ نماز کے لیے کہا جائے کام کا بہانہ ہے، دکان کا بہانہ ہے، پتہ نہیں کتنے بہانے ہیں. اللہ عقل دے ایسے لوگوں کو کہ ساری زندگی انہیں سمجھاتے سمجھاتے گزر گئی لیکن بات سمجھ میں نہ آئی. وہ کم سے کم اتنا ہی غور کر لیں کہ کائنات کے آقا میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رات میں اتنی نماز پڑھتے کہ جو ہے وہ پائے مبارک کے اندر ورم پڑ جاتا، اللہ کے رسول علیہ السلام کے پائے مبارک سوج جاتے. میں نے روایتوں میں پڑھا بزرگوں کے بارے میں کہ وہ اتنی نمازیں پڑھا کرتے تھے کہ جب رات ختم ہونے کو آتی تھی تو ان کے پاؤں سوج کر کے ایسے ہو جاتے تھے جیسے اونٹ کے پاؤں، اور جب وہ پھر بستر کی طرف جاتے تھے تو چل کر نہیں جاتے تھے، وہ گھٹنوں کے بل گھسیٹتے اپنے آپ کو بستر تک لے کے جاتے تھے. اور ایک بزرگ نے تو حد کر دی، ان کا نام مجھے یاد نہیں رہ گیا، ان کے بارے میں نے روایت میں جب یہ پڑھا تو میں حیرت میں ڈوب گیا. وہ رات بھر نماز پڑھتے، جب نیند آنے لگتی تو معلوم وہ کیا کرتے تھے، وہ سمندر میں کود جاتے تھے وہ، اور پھر تیرتے تیرتے جو ہے وہ عبادت کرتے تھے، اور اپنے نفس سے کہتے تھے اگر تو ایسے نہیں مانے گا تو پھر میں ایسے اللہ کی عبادت کروں گا. وہ عبادت کرنے والے عبادت کر کے چلے گئے، ہم لوگ پتہ نہیں کہاں کیسے پیچھے رہ گئے. لہذا اب جو بچی کھچی زندگی ہے اسے ہمیں عبادت میں بسر کرنا چاہیے. رب نے فرما دیا، یہ بھی جملہ بہت غور کرنے کا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہاں
تو اپنے رب کی عبادت کرو. یہ اللہ کی طرف سے حکم آیا ہے. بندوں کا حکم ہم لوگ مانتے ہیں تو اللہ کا حکم تو اور زیادہ ماننا چاہیے. مرتے دم تک اپنے رب کی عبادت کرو.